السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ فی مقام ثانی، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی میں جو سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نہ نماز آتی ہے نہ وضو آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سارے علوم کا نچوڑ مرشد افکار نے ان دو لائنوں میں رکھا ہے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے فیاض ساتھیو، سفر بھی چونکہ مجھے تمہید کی عادت ہی نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں بڑا مجبور تھا، میں بڑا لاچار تھا، میں بڑا موت القریب تھا، یہ کوئی مجھے عادت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ میرے ہم عمر میرے حال کوئی ایک دو ادھر ساتھی ہیں، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ سفر بھی طویل تھا، لمبا تھا، مگر یہ سفر آسان بھی ہے گر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ راہ وفا پہ میں نے سوچا، راہ وفا پہ میں نے سوچا، کہاں پہ رکھوں قدم کو اپنے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا
یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے جس محبوب کریم کا اکثر اس مسجد میں جو بات چلتی ہے وہ محبت کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی خشت اول جو ہے وہ محبت پہ رکھی گئی ہے، چاہت پہ رکھی گئی ہے. جیسے کہ رب کریم کا ارشاد ہے نا سورہ توبہ میں کہ تم اس مسجد کی برابری کرتے ہو جس مسجد کی بنیاد ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے، اساس ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے. اس مسجد کی بنیاد ہی جو ہے وہ محبت پہ رکھی گئی ہے. ابھی چند گھر تھے تو یہ مسجد تعمیر ہوئی، اس ستون سے لے کے اس ستون تک، بس اتنی مسجد تھی. تو محبت کی چند باتیں جس میں میلاد بھی شامل ہے اور ذکر والی بغداد بھی ہے، اب کسی طرف سے جدا نہیں ہو سکتا. اور پھر میری سب سے بڑی آج محبت کی معراج ہے کہ میرے حضور قبلہ استاد جی کے مفتی صاحب کے یہ نور العین ادھر تشریف فرما ہے. فارسی نظم کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کریمہ، وہ حضرت سعدی شیرازی کی ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ فارسی کا علوم پڑھایا جاتا ہے یا نہیں، مگر جب کہ میں بات کروں اس وقت فارسی کا علوم درسوں میں پڑھایا جاتا تھا. اس کا جو پہلا شعر ہے نا وہ ہے کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا. وہ یہاں سے جو ابتدا ہوئی تھی وہ قبلہ مفتی صاحب نے کہا، صاحب صاحب کے دادا حضور نے. اس مسجد میں وہ تشریف بھی لاتے تھے، سال بعد محفل ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ ہوتا تھا. بات یہ ہے کہ کدھر سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں. آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد جی اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کب شروع ہوا، یہ بہت اس کے اوپر چھاننی ماری گئی. اب مزید میرا خیال ہے کہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ میلاد کب ہوا. میلاد اس وقت ہوا جب کوئی بھی نہیں تھا بس، اور قیامت سے لے کے یاد رکھیں کن سے کل تک، کن سے کل تک میلاد تھا، میلاد ہے اور میلاد ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. ہم رہیں تو پھر بھی، نہ رہیں تو پھر بھی. آج سے 1450 سال سے لے کے آج تک آقا کریم کا تذکرہ، ذکر، میلاد، حاضری ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. تھوڑی سی چند باتیں میں آپ کے دامن کی نظر کروں گا. ظاہری طور پہ آقا کریم ہمارے سے اٹھ گئے، چلے گئے، مگر قیامت کی صبح تک نبوت میرے رسول کی ہے. بے شک سبحان اللہ. میرے آقا کریم کی نبوت ہے. جس وقت کوئی بھی نہیں تھا ما سوا اللہ، اس وقت بھی آپ کا اور میرا رسول نبی تھا. آج تک نبی ہے. جب کچھ بھی نہ رہے گا، کل من علیہ فان کہ منزل بھی طے ہو جائے گی، فیصلہ میزان پہ بھی ہو جائے گا، اس وقت تک بھی میرے نبی کی نبوت قائم رہے. وہ نبی کی نبوت جس میں ہزارہا دلیلیں ہیں، لاکھوں دلیلیں ہیں کہ نبیوں نے بھی سر جھکایا اور استدعا کی کہ یا اللہ کریم ہمیں بھی وہ مرتبہ مل جائے، ہم بھی اس امت کے والی و وارث بن جائیں. مگر جیسے رب نے کہا تھا نا کہ موسیٰ کلیم تو نہیں دیکھ سکتا، رب ارنی انظر الیک لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی یہ بھی تھا کہ یہ امت، یہ مرتبہ، یہ مقام میرے محبوب کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 اللہ کے نبی اور مرسل تشریف لائے، لاتے رہے، آنے والے کی اطلاع دی.
ہر آنے والے نے آنے والے کی اطلاع دی، ہر آنے والے نے آنے والے کی اطلاع دی. اور اس اطلاع میں کون سا عنصر تھا؟ جو دعا حضرت خلیل پاک نے مانگی تھی، یا اللہ میں اپنی ذریت تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، مگر جہاں پر سلسلہ نبوت ختم ہو وہ میرے اس اسماعیل کی اولاد سے. سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا، قیامت تک چلتا رہے گا. ہم رہیں پھر بھی، ہم نہ رہیں پھر بھی. جس طریقے تاریخ مکہ میں ایک واقعہ میری نظر سے گزرا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ بہت اتنا سیلاب آیا کہ حرم کی دیواریں ڈوب گئیں. یہ بڑی پیاری ایک بات ہے. آج سے تقریباً 80-90 سال 100 سال پہلے، آج سے کچھ عرصہ پہلے مکہ مکرمہ میں وہ تصویریں بھی بکتی تھیں، مگر اب وہ معدوم ہو گئی، نہیں ملتی. تو اتنا سیلاب آیا کہ حرم کے چھت کے قریب پہنچ گیا، چونکہ نشیبی جگہ ہے. اور اب طواف کون کرے؟ اور محققین لکھتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کے کہ اس وقت بھی کعبے کا طواف جو ہے وہ جتنے پانی کے جانور تھے، جس میں سام تھے، مچھلیاں تھیں، وہ حرم کا کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. اس طوفان کی طغیانی میں کعبہ شریف کا طواف نہیں رکا. قیامت کی ہولناکیاں تاریخ بھری پڑی ہے. ایک سے ایک ظالمانہ پروگرام، ظالمانہ اقدامات. اس وقت بھی میرے نبی کا ذکر جاری تھا اور قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. اہل علم فرماتے ہیں کہ ہر ذکر کے لیے ذاکر کا ہونا ضروری ہے. اگر ذاکر نہ رہے گا تو ذکر نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. مگر اہل محبت فرماتے ہیں ذاکر تو ختم ہو جائیں گے مگر میرے نبی کا ذکر ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ذکر وہ کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ اس ذکر میں آپ بھی شامل ہو جاؤ. یعنی یا ایھا الذین آمنوا، یہ مخاطب ہے کہ اے ایمان والو. جن کے پاس ایمان نہیں ان کو نہیں کہا. ایمان کہتے ہیں امن والے کو، جس کے پاس امن ہی نہیں ہے اسے نہیں کہا. یہ امن والوں کے لیے ہے کہ میں بھی اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب پہ درود پڑھتا ہوں، تم بھی اپنی شان کے مطابق میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو. حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، آپ کا دور ہے. اب ایک سوال ہوا کہ جب آقا کریم حبیب علیہ السلام آپ سے اٹھ گئے، چلے گئے، تو آپ کا دل کیسے لگتا تھا؟ کیسے اپنے آپ کو بہلاتے تھے؟ ہوتا ہے نا کہ ایک دوست چلا گیا، کیسے بہلاتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے لیے چبوترا بنایا گیا تھا. چبوترا کیا تھا کہ آقا کریم چلتے تھے تو تمام چلنے والوں میں آپ کا قد مبارک اونچا ہوتا تھا. سبحان اللہ. بیٹھتے تھے تو سب سے اونچا ہوتا تھا. بولتے تھے سب سے آواز مؤثر اور اتنی ہوتی تھی کہ ہر بندے کے کان تک وہ آواز پہنچتی تھی. ماشاءاللہ، سبحان. آج ہم سپیکر کے محتاج ہیں، مگر ذرا اندازہ لگائیں کہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو خطبہ دیا گیا وہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ پاک میں دیا گیا. اس میں نہ تو کوئی ساؤنڈ تھا نہ سپیکر تھا. 1.25 لاکھ کا مجمع اور 1.5 لاکھ کے قریب، اور ایک بولنے والا اونٹ کی پوٹھنی کی پشت پہ ہو اور اس کی آواز آخر تک پہنچے. پھر جی اللہ ہی جانے کون بشر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ. اب درمیان میں ایک تبرکن بات شاہد آگے میں پیش کر دیتا ہوں. صفیں کھڑی ہیں. اب اس مسجد میں 20 صفیں بنتی ہیں، 30 بنتی ہیں، 50 بنتی ہیں. امام صاحب بالکل جو پیچھے ہیں ان کی تو بات سمجھیں گے، پیچھے شور و غوغا تو سنیں گے مگر بات نہیں سنیں گے کیا ہو رہی ہے.
میرے آقا کریم صحابہ پاک فرماتے ہیں کہ مصلی پہ کھڑے تھے، آپ نے پیچھے غور سے دیکھا اور فرمایا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، بات 10ویں صف میں ہو رہی ہے، 11ویں صف میں ہو رہی ہے۔ آقا کریم مصلی پہ کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ نماز کے بعد جب پوچھا گیا حبیبی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وہ پیچھے کچھ باتیں کر رہے تھے، یا رسول اللہ یہ درمیان میں اتنی صفوں کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے میں آگے سنتا ہوں ایسے پیچھے بھی سنتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کلیہ کیا ہے کہ انسان کی ایک حصہ ہے وہ جھکتا ہے سجدے میں چلا جاتا ہے، ایک حصہ تو پیچھے ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، دائیں وہ گھومتا ہے بائیں گھومتا ہے، اوپر دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے۔ مگر میں قربان جو اس محبوب کے اوپر کہ جو گھومتا بھی نہیں ہے اور دیکھتا بھی سب کچھ ہے، جو گھومتا بھی نہیں ہے دیکھتا سب کچھ ہے۔ سماعت کہاں تک پہنچتی ہے؟ روایت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین محبوب کائنات آپ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ میرے آقا کریم میرے مولا وضو فرما رہے ہیں اور ساتھ لبیک کا لفظ بھی پکار رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج یہ نیا انداز ہے، نیا طریقہ ہے، نیا سلسلہ ہے، نیا معاملہ ہے۔ میں نے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ راز کی بات ہے، بڑی دور بیٹھا ہوا میرا ایک خادم رو رو کے مجھے پکار رہا ہے اور میں اسے تسلی دے رہا ہوں، خاموش میں حاضر ہوں، میں تیری آواز کو سن رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جو دور و نزدیک ہمارے لیے تو دور ہے، آپ کے لیے دور نہیں ہے، مدینہ منورہ دور نہیں ہے۔ اب جو بات میں عرض کر رہا تھا پوچھا گیا، اب صحابہ پاک نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ تھوڑا سا یہ جو آپ کا مصلی ہے اسے اوپر اٹھایا جائے۔ عرض کی گئی تو جہاں پر ریاض الجنت وہاں پہ ایک تھوڑا سا چبوترا بنا دیا گیا، اوپر مصلی بچھا دیا گیا، تکیہ لگا دیا گیا۔ اب میرے آقا کریم اس چبوترے کے اوپر تشریف فرما ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے نا سہارے کا لفظ نہیں کہنا، کبھی بھول کے بھی نہیں کہنا۔ ٹیک کا لفظ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیک لگا، سہارے کا لفظ یہ نہیں کہنا۔ سہارا بے ادبی ہے، اللہ کا نبی محبوب سہاروں سے مبرہ ہے، پاک ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، سہارا نہیں ہے۔ ایک اعزاز بخشنے کے لیے اگر اللہ کے نبی کسی کے سے ٹیک لگا لیں تو وہ اپنے لیے ہے، اس کو اعزاز بخشنے کے لیے۔ اگر کسی جانور کے اوپر سواری کریں تو اپنے لیے نہیں ہے، وہ جانور کو اعزاز بخشنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کے گھر تشریف لے جائیں تو اپنے لیے نہیں ہے، اسے اعزاز بخشنے کے لیے ہے، جس کے گھر میں میرے آقا تشریف لائے تھے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک خلیفہ بلا فصل سے سوال کیا گیا، میرے ساتھیوں کہ آپ کیسے دل کو بہلاتے تھے، اپنے دل کو مطمئن کرتے تھے، اپنے دل کو تسلی دیتے تھے؟ آپ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے فرمایا کہ یہ جو سرکار کی بیٹھک ہے، سرکار کا مصلی ہے، سرکار کا تکیہ ہے، یہ پڑا ہوتا تھا، ہم سارے ایک حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے اور اس حلقے میں آقا کریم کی پیاری پیاری باتیں دہراتے تھے۔ کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں، 3 باتیں ہیں، کچھ ایسے بھی زیارات ہوتی ہیں، مثلاً ایک آدمی اگر نا کسی کو دیکھے پہلی دفعہ تو وہ چاہت اور ہوتی ہے، اب دوسری دفعہ دیکھے تو وہ چاہت کچھ اور ہوتی ہے، ہر روز دیکھے تو وہ چاہت کچھ اور ہوتی ہے۔ مگر معاملہ کیا ہے کہ میرے آقا کریم کے پروانے دیوانے ہر روز منزل عشق بلند ہوتی ہے، ہر روز منزل عشق بلند ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں صحابہ پاک کا ذکر میں یہ بات ملتی ہے کہ میرے آقا کریم کا عاشق صادق فرماتے ہیں کہ ہر روز میرے آقا کا حسن دوبالا ہوتا تھا۔ ہم سوچتے تھے جو کل چمک دمک تھی وہ ماند ہو گئی، آج نئی چمک دمک ہے، اور ان کی ساری زندگی میں یہ معاملہ نہیں ملتا کہ کسی نے کہا ہو کہ مجھے پیاس لگی ہے میں گھر سے پانی پی آؤں۔ کوئی روایت ہے تو ذرا تو ڈھونڈو، تلاش تو کرو یار، ملے تو صحیح۔ کوئی یہ ہو کہ مجھے بھوک لگی ہے میں گھر سے کھانا کھاؤں۔ اب رہا معاملہ ضرورت کا، مراد کا، مشتاقین کا، مشتاقون کا، پیاس لگی تو در رسول پہ،
بھوک لگی تو درے رسول پہ، تکلیف آئی تو درے رسول پہ، بیماری آئی تو درے رسول سے، ہاتھ بازو کٹ گئے تو درے رسول پہ، آنکھیں نکل گئیں تو درے رسول پہ، زبان کام نہیں کرتی درے رسول سے، جسم میں غلط سمیل ہے، بدبو ہے تو درے رسول پہ، جس جسم پہ میرے آقا کریم کے دستے محبت پھر گئے قیامت تک اس جسم سے خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ درخت جس کے لیے ہاتھ اٹھ گئے قیامت کے لیے وہ معاملہ دوبالا ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے، محبت کی بات ہے، پیار کی بات، بیٹھ جاتے تھے، ہم آقا کریم کا ذکر کرتے تھے اور ہر روز ہماری پیاس جو ہے وہ بجھتی تھی۔ اب کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وہ ذکر اس وقت ذکر کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم سن سن کے میں تھک گیا ہوں، وہ کہہ سکتا ہے؟ علماء سے پوچھیں کیا فرماتے ہیں علماء، وہ کہہ سکتا ہے یہ؟ جیسے وہ کوئی نہیں کہہ سکتا ایسے پھر میرے رسول کے فرامین بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سن سن کے ہم تھک گئے ہیں۔ دنیا کے کلام تو سن کے تھک جاتے ہیں کان، مگر اللہ کا کلام سننے سے کان تھکتے نہیں ہیں، نبی کا ذکر سننے سے کان تھکتے نہیں ہیں۔ اور پھر جن کے دلوں میں محبت ہے، جن کے دلوں میں چاہت ہے، وہ تو یہی دعا مانگتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے، خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، دربار عالیہ چورا شریف۔ آمد مصطفیٰ کیسے ہوئی؟ یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ ایک گود جس میں چندے آفتاب چندے مہتاب، ذرا اتنا سا اندازہ لگائیں میرے ساتھیوں، میرے پیارے دوستو، کہ جس کی گود میں ہے اس کو تو شام کے محل نظر آ رہے ہیں، جس کی گود میں وہ نور نظر ہے اس کو شام کے محل نظر آ رہے ہیں، اور جو گود میں تھا اسے کیا نظر آ رہا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ کو تو شام کے محل نظر آئے، مگر جو گود میں تھا اس کی نظر کہاں تھی؟ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر جو قلم چل رہی تھی، اس قلم کی چرچراہٹ جو تھی وہ بھی میرے کان سماعت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عظمت و شان میرے مصطفیٰ کی۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مراتب عطا فرمائے، کتنے درجے عطا فرمائے، یہ بھی آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مگر یاد رکھیں فطرت بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ایک نظر جس کو دیکھا اس کے دین و دنیا بدل کے رکھ دیے، دین دنیا بدل کے رکھ دیے۔ اب ہوا کیا؟ اللہ اکبر۔ جو کسی کے کان سماعت نہیں کرتے وہ مصطفیٰ کریم کے کان سماعت کرتے، سنتے ہیں۔ جو کسی کی بولی نہیں سمجھتا اس کی بولی میرے رسول سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واقعہ میری نظر سے گزرا، جھوم گیا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ دسترخوان لگا ہے، میرے آقا کریم کے پروانے دیوانے بیٹھے ہیں۔ آج جن کو ہم ناپنے لگ گئے ہیں، تولنے لگ گئے ہیں، یہ کیا یہ عقیدہ ہے؟ کہ سوچو تو بولو، یہ عقیدہ ہے؟ جو بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، ایک کامل پیر کا مرید ہو تو وہ زمین پہ پیر نہیں رکھتا کہ جی یہ فلاں پیر کا مرید ہے، فلاں پیر کا یہ مرید ہے، کامل پیر کا مرید۔ اور ذرا میری طرف غور کرو میرے ساتھیوں دوستو، اور جس کا پیر میرا آقا کملی والا ہو، جس کا ہاتھ میرے رسول کے ہاتھ میں ہو، اعلیٰ حضرت کا مرید ملے اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ کیا خیال ہے حضرت؟ ان کا نام چومتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اعلیٰ حضرت کو؟ نہیں، کوئی نہیں دیکھا، خالی کلام سنا ہے۔ سمجھ گیا؟ وفائے محبت چاہیے، نہیں دیکھا۔ جن کا ہاتھ مرشد کریم کے ہاتھ میں ہے، عرف اور اعلیٰ، ہم ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ ان کا ہاتھ فلاں کے ہاتھ میں ہے، اتنی سی بات عقیدے کے لیے کافی ہے، اتنا سا ہی لفظ کافی ہے۔ اور جن کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا یہ اعزاز کم ہے؟ کیا حال ہے؟ بولو، یہ اعزاز کم ہے؟ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک غیر مسلم، غیر مذہب
اگر آ کے مسجد کے امام صاحب کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ بڑا کامل آدمی ہے، اس نے فلاں مفتی صاحب کے ہاتھ کے اوپر دست حق پرست کے اوپر کلمہ پڑھا۔ ذرا سوچو کہ جنہوں نے ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں دیا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کا سکھایا ہوا کلمہ پڑھا۔ اب ہاتھ کی بات کرتا جاؤں، وارے نیارے ہیں عاشقوں صادقوں کے بھی، اللہ اکبر، عشق کی منزل بھی عجیب ہے، وہاں نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ پاک بیٹھے ہیں، آقا کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ارشادات عالیہ سے نواز رہے ہیں۔ تھوڑے سے درے منصورہ بکھرے ہوئے موتی میں آپ کو دے رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں، دیکھ کے صحابہ پاک کی طرف، یار جی مخل ہو جاتا ہے کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ محدثین جتنے بھی ہیں ان میں حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں۔ یہ دو ہستیوں سے روایت ہے، سبحان اللہ۔ ایک منسوب ہے حضرت امام بخاری سے، اور مستند جو ہے وہ منسوب ہے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کے ہم مقلد ہیں۔ آپ پڑھا رہے تھے، تھوڑا سا کندھے کو گردش دیتے تھے، دونوں سے یہ ربا معاملہ ہے، کندھے کو گردش دیتے تھے، پھر پڑھانے لگ جاتے، پھر کندھے کو گردش دیتے تھوڑی سی، پھر پڑھانے لگ جاتے۔ جب حدیث پاک کا درس ختم ہوا، فرمایا کہ میرا کرتا اٹھاؤ، تو کرتے کے نیچے ایک ظالم بچھو تھا جو ڈنگ مار رہا تھا۔ کہا جی یہ تو بچھو ہے، آپ نے فرمایا میں آقا کریم کی حدیث میں اتنا محو تھا، حاضری رسول میں اتنا معاف تھا کہ اس کا ڈنگ کا اثر مجھے نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں توجہ ادھر کرتا ہوں تو حدیث کی توہین ہوگی، بے ادبی ہوگی، میں آقا کریم کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ اب غور کرنا ذرا، وقت کہتے میں نے سفر بھی آگے کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو مستند ہوں گی اور پکی ہوں گی اور آپ کے مسلک کے مطابق ہوں گی، ایک بات بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ میرے پاس جو مسلک ہے وہ بڑا پکا اور بڑا پیڑا ہے۔ میرے بابا جی نے فرمایا تھا اگر کوئی پتر تانوں یہ کہے نا کہ اے مسلک چھاڑ دیو تے تانوں جنت دیاں گے، جنت نہ قبول کرنا، مسلک نہ چھڑنا۔ تے اگر کوئی یہ کہے کہ اے مسلک چھاڑ دیو ورنہ تانوں دوزخ ہی چھوٹیا جائے گا، دوزخ دی آگ پتر قبول کر لے جے مسلک نہ چھڑے، مسلک نہیں چھوڑنا۔ یہ عطا جو ہے یہ سراپا صدق و صفا، خلیفہ بلا فصل، جس میں تمام صحابہ رسول ہے، تمام رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہے۔ ہم نے ان جھگڑوں میں نہیں پڑھنا فلاں ہوا ڈھمکان ہوا۔ میرے چورش میں برادری کے 18 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، کتنے؟ 20 گھر۔ ہمارے 100 معاملات ہوتے ہیں آپس میں، نپٹتے بھی ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ ہمارے اپنے ہیں، اس میں آپ نہیں دخل اندازی دے سکتے۔ رسول اللہ کے جو چاہنے والے تھے ہم ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دے سکتے، وہ ان کے معاملات تھے، انہی تک ہیں۔ ہمارا کام ہے سر جھکانا اور ان کا ادب بجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صدائے جورا شریف، اللہ 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 اللہ۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نا یہ کاغذوں کے نچھاور ذرا تو کہ میرے مزاج کے خلاف ہے، سمجھ گئے؟ میں صاحب نصاب ہوں، میں ذمہ دار ہوں، تکڑا ذمہ دار ہوں، اللہ کے نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس لیے ٹھیک آپ کی محبت ہے، مگر آرام سے جو کچھ بھی ہو محبت کا نظرانہ وہ یہاں کے رکھ دیں، یہ ذرا تھوڑی سی نا خلش پیدا ہوتی ہے۔ میں بڑی گہرائی میں آپ کو کچھ موتی پیش کر رہا ہوں اور ڈبہ موتیوں کو میں نے کھولا ہوا ہے، اب ذرا غور کریں۔ چلو میں چلا ہوں سوئے طیبہ جہاں کوئی غم نہیں ہے، جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آقا کریم کی محفل مبارک لگی ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن دستے قدرت اٹھیں گے، گناہگاروں کو اٹھائیں گے
اور وہ دستے قدرت جنت میں ڈال دیں گے، وہ گناہگاروں کو جنت میں ڈال دیں گے۔ اب سارے سن رہے ہیں، مگر شناس مزاج نبوت، سراپہ صدق و صفا، خلیفہ بلا فصل آگے ہو کے ادب سے عرض کرتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، تھوڑے سے زیادہ کر دیں۔ آپ نے پھر ہاتھوں میں اٹھایا، پھر اشارہ کیا، پھر کہا زدنا یا رسول اللہ، تھوڑے زیادہ کر دیں۔ جب تیسری دفعہ ہاتھ اٹھائے سرکار عمر فاروق پاک نے کونی ماری، اور آپ نے فرمایا بار بار آقا کریم کو تو زحمت دے رہا ہے، اب بس کرو۔ جب ختم ہو گیا معاملہ، محفل تھوڑی سی نماز کے لیے برخاست ہوئی، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے میرے بھائی عمر، یہ تو بتا کہ آقا کریم کے ہاتھ اٹھ رہے تھے، یہی قیامت کے دن ہاتھ ہوں گے، وہ ہاتھ یہی ہیں جو اٹھیں گے اور گناہگاروں کو اٹھا کے وہ ہمیں جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ جو کوئی بات نہیں، میں بڑا حیران ہوا، دسترخوان لگا ہوا ہے، چیدہ چیدہ میں نے کہا تھا محبت کے موتی میں آپ کو دے رہا ہوں، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اب جو کوئی نہیں سمجھتا وہ رسول سمجھتے ہیں، جو کسی جانور کی زبان نہیں سمجھتا وہ رسول سمجھتے ہیں، نہ تو وہ کسی درس سے پڑھے ہیں نہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، مگر جو فیصلہ میرے رسول نے دیا وہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں کسی کو جرت نہیں کہ وہ تغیر اور تبدل کرے، تبدیلی کرے۔ اگر وہ تبدیلی کرے گا تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اب دسترخوان سج گیا، اس کے اوپر سفرہ لگ گیا، سفرے کے اوپر روٹی کے ٹکڑے عرب کے دستور کے مطابق پھیلا دیے گئے، ساتھ کھانے کو چیز کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی دسترخوان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی دسترخوان کی طرف دیکھتے ہیں۔ مولا کائنات مشکل کشا نے آگے بڑھ کے کہا حبیبی یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اوپر دو مکھیاں اڑ رہی ہیں، یہ اوپر دو مکھیاں، روایت مولا کائنات کی ہے، مکھیاں اڑ رہی ہیں اور یہ مکھیاں شہد کی ہیں، نحل شہد کی ہیں۔ تو یہ عرض کر رہی ہیں حبیبی یا رسول اللہ، نہ آپ خشک روٹی کھائیں نہ اپنے دوست احباب کو کھلائیں، بندہ میرے ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ پہاڑ کے دامن میں ہم نے شہد بنا رکھا ہے، وہ لے جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی لبیک یا رسول اللہ، ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ جہاں یہ جا رہی ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے پیالہ لیا، پیچھے پیچھے چلا گیا، آستہ آستہ نیچے ہوتے ہوتے وہ مکھیاں بیٹھ گئیں، میں نے دیکھا وہ شہد کا چھتا تھا، مکھیوں نے چھتا چھوڑ دیا، میں نے شہد لیا آ کے واپس۔ جو کوئی زبان نہیں سمجھتا مکھیوں کی زبان، اور بھی تو بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بھی یہ سمجھی ہے، یہ اعجاز ہے میرے مصطفیٰ کریم کا، یہ معاملہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کا۔ ہم اٹکل پچو نہ لگائیں، خدا کے لیے نہ کریں جو رستے ہمیں بزرگوں نے بتا دیے، جو طریقے ہمیں بزرگوں نے بتا دیے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور بتاؤ تو صحیح کیا مسلمان بھی ہو۔ آقا کریم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے متعلق کیا تو سوچتا ہے، کیا خیال رکھتا ہے؟ بعد خدا بزرگ آپ، بس قصہ مختصر۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ اگر اس عقیدے پہ پکے رہیں گے تو در مصطفیٰ کے دروازے کھل جائیں گے، در مصطفیٰ کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو باتیں اور عرض کرتا ہوں اور پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول سے بڑھ کے کوئی اور نیک ہوگا؟ کیوں جی صاحب سب کو نیک ہوگا؟ وہاں تو نیکی کی حد ہے، وہاں تو نیکیاں ختم ہو گئیں، وہاں تو نیکی کی ابتدا ہوئی۔ ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ چہرہ رسول کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن تو بعد میں جمع ہوا۔ ہم سے تو پوچھا جائے گا نا قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، کیا ان سے پوچھا جائے گا؟ جو قرآن جمع ہونے سے پہلے چلے گئے، چہرہ رسول کی زیارت کی، چہرہ رسول کی تلاوت کی، ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، مستند روایت پیش کر رہا ہوں کہ جو کائنات کی چیز میرے مصطفیٰ کریم کے جسم اطہر سے لگ گئی قیامت کی صبح تک سلامت رہے گی۔ اس میں تخصیص نہیں ہے کہ یہ ہے یہ نہیں ہے۔ نالین پاک کے متعلق پوچھا گیا تو توجہ کی بات ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا قیامت کی صبح تک، قیامت کی صبح تک سارے چمڑے لیدر ختم ہو جائیں گے، مگر جو نالین پاک لیدر میرے مصطفیٰ کریم کے پاؤں اتھر کے ساتھ لگا وہ جیسا ہے ایسا ہی رہے گا۔
پھر اللہ کریم نے اس کو بھی کرامت عطا فرما دی. یار اتنے علوم پڑھا ہوا بندہ، 40 علوم پڑھا ہوا، ہر قسم کی خبر دینے والا، یہ کہے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور. ہم ذرا سوچیں کہ اتنا بڑا جید عالم، دنیا جس کا صدقہ کھا رہی ہے، اب پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں ہم تاجدار ہم بھی ہیں. وہ نالین پاک جو چیز لگی، اس میں بہت سارے معاملات ہیں، سارا دن رات لگے رہے تو ختم نہیں ہوتے محاسن آپ کے، کہ جو چیز میرے مصطفیٰ کریم کے جسم سے. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے میدان عرفات میں جب آپ نے سر مبارک جو ہے اسے بال اتارے تو وہ بال پھینکے نہیں گئے، وہ بال تقسیم کیے گئے، اور آقا کریم کے سامنے تقسیم کیے گئے. چوری تو نہیں تقسیم کیے گئے. کسی میں کہیں نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دو کہ جو چوری تقسیم ہوئے تھے، وہ چوری مصطفیٰ کریم سے ہو سکتی ہے، کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے. ایک وہ بھی صحابی ہیں جن کے نام کا ایک ستون جو ہے وہ ریاض الجنت میں ہے، اور اس ستون کو ستون توبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ستون توبہ. معاملہ کیا تھا؟ جنگ کا اعلان ہوا، ان کے پاس گھوڑے تھے، وہ کہے میں مل جاؤں گا، نہیں جا سکے. واپس آئے تو پوچھا، آقا کریم نے خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، نہیں بولے. جو رازدار تھے نا وہ بولتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ کچھ بات بتا دیتے تو اچھا تھا. آقا کریم نے رخ پھیر لیا. جب رخ پھیر لیا تو کائنات نے رخ پھیر لیا، کائنات نے رخ پھیر لیا. اب وہ سزا نہ تو رسول اللہ نے دی، نہ آواز دی، نہ اللہ کی طرف سے سزا آئی. خود کردہ غلامی میں بڑا جاہو حشم ہے. اب خود ہی رسی منگائی، خود ہی ستون کے ساتھ لگے، بیٹی کو کہا کہ مجھے کس کے باندھ دو. اب اللہ ناراض نہیں ہوا، ناراض اللہ نہیں ہوا. مصطفیٰ کریم بھی ناراض نہیں ہوئے، صرف اپنے رخ مبارک کو پھیرا، جہان پھر گیا، جہان پھر گیا. پوچھا گیا بھئی تو بھی کوئی بہانہ تراشی کرتا؟ تو آگے جواب کیا دیا، قابل غور ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معاملات اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو جانتا نہ ہو، جو سب کچھ جانتا ہے اس کے سامنے ہیلا بہانہ جو ہے وہ نہیں چلتا. میرے آقا جو دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں. ایک دلیل یہاں دے کے آگے چلتے ہیں، بڑی مزے کی ہے. یہ مختلف روپ، میں اب اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر اس میں بڑے پردہ نشینوں کے بھی مولوی صاحب نام آتے ہیں، آپ بھی پھنس جائیں گے، میں بھی پھنس جاؤں گا. یہ ایک بزرگ ہوئے، میں ان کا اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں. ان کا نام تھا حضرت بابا فرید. سبحان اللہ. وہ سرائکی کے بادشاہ تھے، چاچڑ کے رہنے والے تھے. آپ نے فرمایا حسن تینڈے دی نہر پی وگے تے کئی تریاں کرماں والڑیاں، کئی کوجیاں لنگ پار گئیاں تے کنڈے رومن شکلاں والڑیاں. شکلاں ویکھ نہ بھولیں یارا، یہ بات ہے قابل غور. شکلاں ویکھ نہ بھولیں یارا، باہروں لال تے اندروں کالڑیاں. او یار فریدہ جاؤ بھال بھالے، عیباں والیاں دے متھے لالڑیاں، عیباں والیاں دے متھے لالڑیاں. اب آقا کریم تو چلے گئے، مدینہ طیبہ میں ہجرت کر گئے. اب یہاں پہ ایک جملہ عجیب سا ہے کہ کیا وہ مکے والوں سے ڈر کے گئے تھے؟ اس وقت نہیں ڈرا اللہ کا نبی، جب تھا ہی کوئی نہیں، اکیلا جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، میں پوری کائنات کا رسول، ایک کا نہیں ہوں، جمیعہ پوری کائنات، جو گزر گئی، جو ہے، جو آئے گی، میں اس کا اس وقت تو جھجک نہیں کی. اب جب سارے ساتھی ساتھ ہیں تو جھجک نہیں کی ضرورت نہیں تھی. تکمیل نبوت بھی اسی میں تھی کہ مکے کو چھوڑ کر مدینے میں جاؤ. مگر اہل عشق کہتے ہیں کہ آزمانہ مقصود تھا کہ میرے گھر کا طواف کر کے ذرا کون میرے محبوب کی زیارت کو جاتا ہے، اور جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے مکے کا حج کیا وہ میرے پاس نہیں آیا، فقط جفا نہیں، اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے، اس نے وفا نہیں کی، جفا کی ہے. تو اب ڈر کا بھی معاملہ تھا نہیں، ہجرت ہو گئی، سرکار چلے گئے. میں سیدھا جلدی جا رہا ہوں، آگے چلے گئے.
مکہ پاک جو تھا آج بھی مکہ ہے، پہلے بھی مکہ ہی تھا، مگر یہ اعزاز میرے رسول کو تھا کہ آپ کا خاندان عالیہ مکے کے حاجیوں کو چوری بنا کے کھلاتے تھے، جس لیے ان کو بنی ہاشم کہتے ہیں، ہاشم چوری کو کہتے ہیں، سمجھ گیا؟ چوری بنا کے کھلاتے تھے۔ آپ ذرا غور کریں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ایمان کے ڈھونڈ رہے ہو، ارے وہاں میں اب کیا عرض کروں، زبان ڈرتی ہے، وہاں یہ سوچنے کا معاملہ نہیں ہے۔ ذرا یہ سوچیں کہ بے ایمان مکے کے مسافروں کو چوریاں نہیں کھلاتے، جن کے پاس کوئی پلے دل میں بات ہو وہ مکے کے مہمانوں کو چوریاں کھلاتے ہیں۔ میرے آقا کریم کا خاندان تو مکے کے جو حاجی ان کو چوری کھلا رہا ہے۔ اب آقا کریم اب بڑی غور کی بات، چلے گئے، یہ مکہ شریف میں بہت بڑا ایک لوٹا بردار ہے، سمجھ گئے؟ لوٹا بردار۔ اب میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی سناؤ، حدیث سنا۔ اب وہ اپنے جال میں خود پھنس گیا، اسے مجھے یہ حدیث سنا۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ رات کی تاریکی میں دو بندے مکہ پاک حرم میں بیٹھے حتیم کی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو چلا گیا ہے، کوئی طریقہ ایسا کریں کہ اس کا کام تمام کر دیں۔ ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی کان سماعت نہیں کر رہے تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ لوہے کے خنجر بنائے گئے، ان کو زہر کی آب دی گئی، عربی لباس لمبا پہن لیا گیا، زلفیں آویزاں کر دی گئی، داڑھی مبارک رکھ دی گئی، ٹھگنے کا اور کس کو ڈھنگنے کا یہی طریقہ ہے۔ اب چل پڑے، چلتے 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 مکہ پاک پہ، مدینہ پاک پہ پہنچ گئے۔ جب عصر کا وقت تھا، پہنچے، سرکار کی محفل لگی ہوئی تھی۔ سرکار عمر فاروق پاک نے دیکھا، مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والے بھی روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ جو رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والے تھے، وہ اعجاز تھا یہ رسول اللہ کا کہ وہ بھی صاحب نظر تھے، صاحب نظر۔ حضرت عمر فاروق پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بڑے خطرناک آدمی نظر آ رہے ہیں، آپ فرمایا بیٹھنے دو۔ جب شام ہو گئی تو آپ نے فرمایا عمر ان دونوں کو لے جاؤ، بڑے کارگر ہیں، نکلے دم عاشقی کے شعلے، جو بچا رہے تھے دامن وہ عزت میں آ گئے۔ فرمایا ان کو گھر لے جاؤ، اعلیٰ قسم کے ان کو کھانا کھلاؤ، جو کہہ رہے تھے یہ بڑے ظالم ہیں انہی کے حصے میں مہمان آ گئے، لے گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، وقت قریب آ گیا، بس اور تھوڑا ٹائم لگے گا، ہم کام تمام کریں گے۔ صبح کا وقت ہوا، آقا کریم کے جا کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا میرے قریب آؤ، قریب آ کے اور قریب آؤ، اور قریب، آپ نے فرمایا اور قریب آؤ۔ جب قریب آ گئے تو پوچھا بھی کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ اب جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ حبیبی یا رسول اللہ، آپ کے عشق نے، محبت نے ہمیں لاچار کیا تھا، آپ کے عشق اور محبت نے ہمیں لاچار کیا تھا۔ آپ نے ہاتھ ایک کبھی ادھر رکھا، دوسرا کبھی، آپ نے فرمایا اگر محبت نے لاچار کیا تھا تو یہ جو نیچے چھپایا ہوا ہے یہ محبت کا تقاضا تو نہیں ہے؟ جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں خنجر نہیں دکھائے جاتے، وہاں چھریاں ٹوکے نہیں دکھائے جاتے، وہاں پھول دکھائے جاتے ہیں۔ جب دیکھا گر گئے، ان کا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس لیے کہ جب یہ بات ہوئی تھی مکہ سے لے کے مدینہ منورہ تک، مدینہ منورہ سے لے کے آپ کی محفل تک، صرف بات کیا ہے کہ ہم دونوں کو یہ معاملہ پتا تھا، نہ مشورے کا کسی کو پتا، نہ صلاح کا کسی کو پتا، کسی کو کوئی پتا نہیں، مگر یاد رکھے جو کوئی نہیں جانتا وہ نبی جانتا ہے۔ جو کوئی کوئی نہیں جانتا، وہ میرا رسول جانتا ہے۔ جو کہ کوئی بندہ کسی کی زبان نہیں سمجھتا وہ میرے رسول سمجھتا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا، حضرات علماء اکرام، ذہن میں خیال آیا کہ اتنا عرصہ آقا کریم نے گزارا، مختلف لوگ، مختلف وفد وفود آئے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا آقا کریم نے کوئی مترجم رکھا ہوا تھا؟ ہمیں پریشانی بنتی ہے جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں، عرب شریف میں جاتے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں مترجم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا حال ہے؟ انگلینڈ میں جاتے ہیں تو ہم انگریزی نہیں آتی، ہمیں مترجم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھنگال مارا، سارا سال لگایا، مگر کوئی روایت مجھے نہیں ملی کہ میرے آقا کریم نے کسی مترجم کا سہارا لیا ہو۔ آزمائش کے لیے
جواب دینے کے لیے یہ روایت ملتی ہے کہ آقا کریم نے مترجم بلایا، اور جب وہ ترجمہ ہونے لگا تو سرکار نے فرمایا ہاں ایسے کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے، اللہ، ایسے کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے، اس میں اپنے سے کوئی لفظ شامل نہ کرو، جو بات کوئی نہیں سمجھتا وہ میرے رسول سمجھتے ہیں، جو کوئی بھی عطا ہوتی ہے وہ میرے رسول کے در اقدس سے ہوتی ہے، ہو رہی ہے، قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی، اور مانگنے والے مانگتے رہیں گے عقیدے کے ساتھ۔ ان کی جھولیاں اس وقت بھی بھر رہی تھیں، آج بھی بھری جا رہی ہیں، قیامت تک وہ جھولیاں بھرتی رہیں گی۔ مانگنے والا مانگتا ہے، ایک پیا سوند ہے لکھاں دیاں بولیاں۔ حیران ہو گیا، میں نے دیکھا کچھ پشتون ہیں، وہ پشتوں میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، وہ کوئی عربی میں باتیں کر رہے ہیں، وہ فارسی میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں سوچنے لگ گیا کہ یا اللہ کریم یہ ماجرا کیا ہے؟ مواجہ شریف کے سامنے یہ فارسی بول رہا ہے، وہ پشتو بول رہا ہے، وہ انگریزی بول رہا ہے۔ کان میں آواز آئی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ علم ما کان و ما یکون میرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما کان و ما یکون کا علم میرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، وہ معاملہ تھوڑا سا پیش کر دیتے ہدیہ والی بغداد کی بارگاہ میں، تاکہ وہ ادھورا نہ رہ جائے، معاملہ چلتا رہے، اور اس کے بعد یار زندہ وقت باقی، آپ اپنے گھروں کو، میں اپنے گھر کو۔ اب یہ ہے وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوچنا ہے نا، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ اس لفظ کے اوپر غور کرنا۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں ایک درمیان میں ہوتا ہے، یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی ناممکن ہے، یہ جو ہے نا یہ اس تک پہنچنا چاہتا ہے، اب معاملہ ناممکن ہے، اب ناممکن کو ممکن بنانے والا جو ہے وہ وسیلہ ہے۔ صاحب لغت کیا کہتے ہیں؟ ایک ارادہ کر رہا ہے، وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا، اب وہاں پہنچ نہیں سکتا تو جو درمیان میں ہوگا وہ پہنچائے گا، اور جو درمیان میں ہوگا اسے وسیلہ کہتے ہیں، اور جو درمیان میں ہوگا وہ کامل ہوگا۔ تو پھر سبحان اللہ، سیڑھی ٹوٹی ہوئی ہوگی، چھت پہ نہیں چڑھا جائے گا، وسیلہ نامکمل ہے۔ ایسی طریقے سے اگر استاد نامکمل ہے تو پھر شاگرد کامل کیسے ہوگا؟ کامل نہیں ہوگا۔ اب کائنات کا ہر معاملہ، ہر کام، بندے کی پیدائش سے موت تک، قبر کے دہانے تک، روز ازل سے لے کے آج تک یہ سلسلہ وسیلے کا چلا آ رہا ہے، چلتا رہے گا۔ جتنا بھی عالم بشریت کا معاملہ ہے، عالم حیوانات کا معاملہ ہے، وہ یہ وسیلہ قائم ہے، وسیلہ رہے گا۔ ہمارے اللہ نے ہمیں فرمایا کہ وسیلہ اختیار کرو۔ کیا کرو؟ وسیلہ اختیار کرو، اور پھر سیدھے رستے پہ آ جاؤ گے۔ پڑھے ہوئے لوگ بھی بہت تھے، بڑے بڑے عالم لوگ تھے، ان میں ایک صوفیوں کا چیف جسٹس ہے، صوفیوں کا چیف جسٹس میں کہوں گا، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بہت پڑھا، آپ فرمانے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ میں بہت پڑھا ہوں، ہر بات کرتا ہوں تو وہ نامکمل ہے۔ میں نے ایک رازدار سے پوچھا تو میرے رازدار میں کان نے کہا کہ علم تو بہت پڑھا ہے مگر تیرا درمیان میں وسیلہ کوئی نہیں ہے، وسیلہ کوئی نہیں ہے۔ ہزاروں استادوں کا شاگرد جس کو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بہت کچھ علم پڑھا مگر وہ کتاب سے مجھے نہیں ملا جو چند لمحات میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، یہ داتا گنج بخش کا لفظ آپ نے ہی کہا ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہے، جو مجھے وہاں سکون ملا وہ کہیں سکون نہیں ملا، جو داتا علی حجویری کے مجھے قدموں میں سکون ملا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سارا علم ایک طرف، سارے علوم ایک طرف، مگر جو سکون چند لمحات حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی منزل میں محفل میں مجھے ملے وہ کہیں نہیں ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ۔ چل پڑے، چلتے 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 بھی کہاں جاؤں؟ ان کہا کہ وہاں ایک جگہ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے عبید اللہ احرار، حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم۔ آپ فرماتے میں چل پڑا، رستے میں بڑے مناظر میں نے دیکھے، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اتنا بڑا دنیا دار، اونٹوں کے ریوڑ ہیں تو یہ بھی عبداللہ احرار کے ہیں، باغات ہیں تو یہ بھی عبداللہ احرار کے ہیں۔ آپ کے ذہن میں نا وہ بات کوتی نا علم والی،
کود گئی، سمجھ گئے، وہ کود گئی علم والی بات. تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ نہ مرداں آس کے دنیا دوست دارت. یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کو دوست نہیں رکھتے. خیر چل پڑے. شام کو نماز پڑھی حضرت عبید اللہ حرار کے پیچھے. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی جاؤ، کوئی مسافر رہتے ادھر بیٹھا رہے، میرے ساتھ وہ سنگت کرے. اب وہ آپ ہی اکیلے مسافر تھے. سارے جگہ کہاں سے آیا؟ فلاں جگہ تھے، رات سے آیا سو ادھر. آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات سناؤ. جی میں تو بات سننے کے لیے ہوں. آپ نے آگے وہ کہا اچھا وہ پھر جو رات کو نا ذہن میں آئی تھی وہی سنا دو. سبحان اللہ. وہ بات کیا تھی؟ نہ مرداں آس کے دنیا دوست دارت. مرد وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو دوست نہیں رکھتے. آگے سے آپ نے فرمایا گر دارت برائے دوست دارت. اگر وہ رکھتے ہیں تو پھر دوستوں کے لیے رکھتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے. جب لٹانے کی باری آتی ہے تو پھر 1 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں. میرے مولا امام حسن مجتبی سرکار سے سوال کیا گیا تھا کہ جب اللہ کے رستے میں دیتے ہو تو اونٹوں کے اونٹ دے دیتے ہو، مگر جب حساب کتاب کی باری آتی ہے تو آنے کا ٹکے کا اٹھانی کا حساب کرتے ہو. آپ نے فرمایا وہ معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہے، یہ معاملہ میرا دنیا کے ساتھ ہے. اب معاملہ وسیلہ. آپ حضرت جامی فرماتے ہیں کہ اتنی زندگی گزر گئی، دنیا کے دفتر پڑھے، دنیا کی کتابیں پڑھیں، مگر جو ایک نگاہ سے فیصلہ حضرت عبید اللہ حرار نے کیا وہ کسی نے بھی نہیں کیا. میرے دوستو بات یہ ہے کہ ہم وسائل کے کوئی دنیا کا کم عالم ہوں گے. اب اس میں چلا جاؤں تو پھر بڑی دور بات چلی جائے گی. جب تک کوئی استاد نہ ہو سوائے نبوت کے کام نہیں چلتا، سوائے نبوت کے کام نہیں چلتا. یہ ایجاد نبوت تھا. نہ تو وہ کسی درس میں پڑھے، نہ وہ کسی کالج میں گئے، نہ کہیں بھی گئے. لا کا قانون بنایا حضرت عمر فاروق پاک کا قانون بنایا. آج تک دنیا کی کسی یونیورسٹی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. ہم بیٹھے ہیں، خدا ہے، رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں. ہم اگر استمداد کے قائل ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے. ہماری رسائی ان کے قدموں تک ہے. ہم ان کے قدموں تک پہنچتے ہیں. جب ان کے قدموں تک پہنچتے ہیں تو پھر والی بغداد بازو پکڑ کے آگے لے کے جاتے ہیں. اندھیرے سے روشنی میں، ظلمات الی نور، پھر وہ اندھیرے سے روشنی میں لے کے جاتے ہیں. آپ ذرا کوئی کتاب اٹھا کے علماء کے پاس بیٹھو، پوچھو تو صحیح کہ کہاں سے کہاں پہنچے. کچھ وہ بھی ہیں جو ایک کتاب نہیں پڑھے. میں نے وہ زیارت کی ہے، اگر میں گننے لگوں تو میں گن سکتا ہوں. میں نے زیارت کی ہے جنہوں نے ایک کتاب نہیں پڑھی، لکھ نہیں سکتے. مولانا نبی بخش الوائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نبوی لکھی ہے. تفسیر نبوی، مفسر قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے. جو آتا تھا اسے لکھوا لیتے تھے. ہری پور کے علاقے میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبد الرحمن. آپ نے 30 پارے درود شریف لکھا ہے. 30 پارے. آپ نے فرمایا آگے میری قلم اٹک گئی. اس لیے اٹکی کہ قرآن 30 پارے ہے. اگر قرآن 40، اشارہ کیا دیا، قرآن 40 پارے ہوتا تو پھر عبد الرحمن بھی 40 پارے درود شریف لکھتا. 30 پارے پڑھے ہوئے نہیں تھے. اب اس موجودہ دور میں فیصل آباد، پیلے گجراں، مولانا محمد یوسف نگینہ رحمت اللہ علیہ پڑھے ہوئے کچھ بھی نہیں تھے. لکھنا بھی تھوڑا کم، بس نام ہی لکھ لیتے تھے. قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی اور شرح بھی لکھی اور شاعر بھی بنے. مگر توجہ تھی میرے آقا کریم کی اور میرے آقا کریم کی محفل میں بیٹھنے والوں کی. میرے ساتھیوں، میں نے سوال کیا، چلو یہ اب اچھی یاد دہانی صاحب نے کرا. میں نے سوال کیا آپ سے، مولانا محمد یوسف صاحب سے، کہ جی کوئی اپنی زندگی کا مجھے کوئی واقعہ سنائیں. تو آنکھوں میں آنسو گرنے لگ گئے. آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے. بڑے دردناک طریقے سے کہا صاحبزادہ صاحب، چونکہ آپ کا سلسلہ علی پور شریف تھا، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے نور نظر پیر حضرت علی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کا جو نچوڑ ہے جو ہے کہ میری ایک نعت کا ایک شعر بھی قرآن اور حدیث کے باہر نہیں ہے. جیسے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام بھی، ایک لائن بھی قرآن اور حدیث کے باہر نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. آپ فرمانے لگے کہ میرا جو چند ٹوٹی پھوٹی کلیاں ہیں وہ عین قرآن اور حدیث پاک کے دائرے کے اندر ہیں. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ یہ میری زندگی کا ما حاصل ہے. وہ کیا تھا؟ بن تیرے میرے محبوبہ نہیں دسدا سراج منیر کوئی.
بن تیرے میرے محبوبہ نہیں دسدا سراج منیر کوئی پل وچھڑیا نکلے جند میری ہن بچن دی دس تدبیر کوئی اللہ ایک تیرا جلوہ ویکھن لئی ایک تیرا جلوہ ویکھن لئی میں 100 منتاں منیاں نے تھاں تھاں نظرانے ٹوئے نے نہیں چھڑیا پیر فقیر کوئی اللہ آخر پر آپ نے فرمایا بڑی لمبا کلام ہے آپ فرماتے ہیں کہ 2 گٹھاں اپنے قدماں وچ 2 گٹھاں اپنے قدماں وچ تھاں دے چھڑ اپنے یوسف نو نہ منگدہ مال حکومتاں نہ منگدہ ہور جاگیر کوئی اور ان سے جا کے پوچھو جو جنت البقیع میں آرام فرما ہے کیسے آرام کھڑے ہو کے نا میں بڑا بس ایسا ہی ایک پاگل پن سمجھ لیں میرا میں سوچنے لگا بھئی آقا کریم کے قدم مبارک ادھر ہیں ان سب کے سار ادھر ہیں جنت البقیع میں جتنا آرام فرما ان کے قدم روضہ شریف کی طرف نہیں ہے سب کے سار ادھر ہیں آقا کریم کے قدموں ہیں اور نظارہ کیا بنے گا حبیبی یا رسول اللہ کہ قیامت کو یہ اٹھیں گے تو جب یہ کھڑے ہوں گے تو ان کو سر تو آپ کے قدموں میں ہے ان کے سر آپ کے قدموں میں ہے میرے آقا کریم نے فرمایا نا کہ جنت میں سب سے پہلے بلال جائے گا بھئی وجہ بلال کے جانے کی کیا ہے جی کیا اعزاز ملا اس کو سب سے پہلے جائے گا آپ نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی جنت کی چابی بلال کے ہاتھ میں ہوگی وہ دروازہ کھول کے داخل ہوگا تو پیچھے میری اونٹنی جائے گی یہ نسبت رسول کا اعزاز ہے وہ جنت البقیع میں جو آرام فرمائے صاحب ایمان صاحب عقیدہ ہونا ضروری ہے جو آرام فرمائے کل آقا کریم کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے پھر مصطفیٰ کریم نے ہم گناہگاروں کو کیا اعزاز بخشا کیا انعام بخشا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس نے میرے اوپر درود پڑا ہوگا قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ بھی ملاؤں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اسے جنت میں لے کے جاؤں گا دنیا کائنات میں لا ریب ہستی عبادت خدا تو میرے رسول کی ہے آخری بات یہ اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر لینا موقع ہے آپ کے پاس ریسرچ کر لینا کسی علماء سے پوچھنا کہ آقا کریم کے جتنے بھی گھر والیاں تھی ازواج مطہرات کوئی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے کپڑے جو ہے وہ میلے ہو گئے ہیں کوئی روایت ملتی ہو بشریت کے دعوے لیے پھرتے ہو ہم کیا ہو کوئی ایک روایت دکھاؤ تو صحیح کہ کپڑے میلے ہو گئے ہیں یا کپڑوں سے کوئی سمیل آ رہی ہے پسینے کی تو خوشبو ایسی ہے جو صدیوں تک قائم رہی صدیوں تک قائم ہے قائم رہے گی آج بھی قائم ہے اور قائم رہے گی درود مصطفیٰ میں یہ اعجاز ہے کہ درود مصطفیٰ کا عامل جو ہے اس کے ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کے جسم سے گلاب کی خوشبو آتی ہے جب وہ صاحب حضوری ہوتا ہے صاحب حضوری ہوتا ہے کوئی ایک روایت ملی ہو بس یہ آخری ایک کلی میں آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں دعوت ہوئی دعوت کرنی چونکہ سنت ہے آپ بھی ایک دوسرے کی دعوت کیا کرو کوئی ضروری نہیں ہے بکرے ذبح کرو اور ادھر سے چمپے منگواؤ اور ادھر سے بدر کیا کیا منگواؤ دال پکی ہے یار آؤ اکٹھے کھا لیں گے یار اچھی سبزی پکی آؤ اکٹھے کھا لیں دعوت ضروری کرنی ہوتی ہے سنت رسول ہے آقا کریم کا جو ٹیلر تھا نا درزی خیاط وہ سرکار کی دعوت کرتا تھا ایک دفعہ آپ کی دعوت کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا عائشہ سے اجازت لی ہے کیا رسول اللہ نہیں آپ نے فرمایا پھر میں نہیں جانا ادھر سے اجازت لو ادھر سے اجازت ہوگی تو میں جاؤں گا پھر ہفتے بعد آج کیا یا رسول اللہ سے مجھے اجازت ہو گئی ہے اب کیا اجازت ہوگی تو پھر ٹھیک ہے دعوت کر ہم آئیں گے آقا کریم کی دعوت ہوئی صحابہ پاک نے ایک دعوت کی اس دعوت میں صحابی رسول اکٹھے ہوئے اور ایک نے کہا یہ تو رومال بڑا میلا ہے انہوں اٹھایا آگ جل رہی تھی اس میں پھینک دی جب وہ کھانا لینے کے گئے نا تو دوسرے نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے آقا کریم نے تو فرمایا کہ جس کے گھر میزبان بنو اس کے برتن کی تعریف کرو اس کے گھر کی تعریف کرو اس کے ہر چیز کی تعریف یہ تو نے کیا کیا تو اچھا بھلا رومال اس نے آگ میں ڈال دیا کہا کہ بس یار غلطی ہو گئی جب واپس ہے کھانا رکھا آس ڈالا تو آگ سے وہ رومال بالکل صاف تھا اس کے اوپر بڑے بڑے دلیلیں علماء حق نے دی ہیں عاشقان رسول نے دی ہیں بڑے حیران ہو گئے پوچھا تو انہوں نے کہا میرے گھر آقا تشریف لائے تھے اپنے ہاتھ دھوئے تو میں نے یہ رومال پیش کیا اپنے ہاتھ مبارک خشک کیے جس دن سے یہ خشک کیے ہیں
اگر گڑبڑ ہو جائے تو میں آگ میں پھینکتا ہوں، آگ میرے رومال کو دھو دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ وہ شاکان رسول بڑے بڑے اس سے دلیلیں استنباط یہ ہیں۔ میرے ساتھیوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے تو محبت مصطفیٰ پر رکھے، آمین۔ ہماری عافیت اسی میں ہے کہ جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ اب جس سے رسول اللہ نے پیار کیا ان سے پیار کرنا پڑے گا، یہ مجبوری بنے گی، اسے مجبوری بناؤ کہ یہ نہیں ہے کہ فلاں نے تو پیار نہیں، اور رسول اللہ گلے لگا رہے ہیں۔ ایک ہستی رسول اللہ کے حجرے میں ہے، بہن جو ہے وہ بھائی کے سر میں کنگھی کر رہی ہے، سمجھتے جانا میرا اشارہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کہا یہ رسول اللہ میرا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا جو تجھے پیارا لگتا ہے وہ مجھے بھی پیارا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی بشر کی عام بات نہیں، نبی کی زبان کی بات ہے، اور وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابیوں نے تو کہا بغیر دیکھے کہ گواہی دے دی۔ ہم نے کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ، وہ ہستی جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، بغیر دیکھے کہ ہم نے آپ کی گواہی کے پیچھے گواہی دے دی ہے، تو یہ تو ایک معمولی معاملہ ہے۔ تو جن سے رسول اللہ نے پیار کیا ان سے پیار کرنا پڑے گا، بغض کی کنڈی نکالنی پڑے گی، بغض کی گرہ کھولنی پڑے گی، دل پاک صاف ہو جائے گا، اجلا ہو جائے گا۔ اور پھر جنہوں نے رسول اللہ سے پیار کیا، اب دوسرا نہ الٹا ہے اس کا، جنہوں نے رسول اللہ سے پیار کیا ان سے پیار کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ ٹول ٹال نہیں کرنی، فلاں وقت یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ جن سے رسول اللہ نے پیار کیا ان سے ہمیں پیار کرنا پڑے گا۔ آخر دوسری بات یاد رکھو، جس چیز سے سرکار نے پیار کیا اس چیز سے پیار کرنا پڑے گا، خواہ وہ چھوٹی سی لکڑی ہے نا جس میں مسواک کہتے ہو، یہ آخری سنت ہے، یہ آخری سنت ہے، اس کے بعد سنت ادا کوئی نہیں ہوئی، یہ آخری سنت ہے۔ اب اس کے ساتھ بھی پیار کرنا پڑے گا، اسے نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا، جب وہ ختم ہو جائے اسے آگ میں نہیں ڈالنا، گندگی میں کوڑے پہ نہیں پھینکنا، اسے چھوٹا تھا گڑھا بنا کے اسے دفنا دو۔ رسول اللہ نے پیار کیا، رسول اللہ نے شفقت کی، جن چیزوں سے رسول اللہ نے پیار کیا ان چیزوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ اور آخری ایک بات یاد رکھ لو، جس عمل سے رسول اللہ نے پیار کیا اس عمل سے پیار کرنا پڑے گا۔ عمل کرے نہ کرے محبت ضرور کرنی پڑے گی، ادب کی نظر سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کو میرے رسول نے جو ہے وہ اس سے پیار کیا ہے، اس کو پسند فرمایا ہے۔ یہ جتنے بھی بزرگ اولیاء کاملین اپنے اعلیٰ اور عرفہ درجے پہ پہنچے، یہ صرف بات یہ تھی کہ اللہ کے محبوب سے پیار کیا۔ اور پھر یہ بھی معاملہ آیا کہ ایک اللہ کے بندے کی بارگاہ میں، محبوب کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تھا سگریٹ نوشی کے متعلق، تو اس اللہ کے بندے نے جواب کیا دیا؟ جب دیا آپ ٹھیک ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ میں تو نہیں جانتا ہوں جائز ہے ناجائز ہے، میں تو ایک جھگی میں بوریا نشین بیٹھا ہوں، البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ نہ رسول اللہ نے استعمال کیا، نہ رسول اللہ کے چاہنے والوں نے استعمال کیا، نہ آج تک رسول اللہ نے عاشقوں نے استعمال کیا۔ میرے فیاض ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تھکا ٹوٹا ہوا تھا، بجتا ہوا ساز کہاں سے لاؤں، بوڑھا ہوا آواز کہاں سے لاؤں، غزل اس نے چھیڑی ذرا ساز دینا، میری عمر رفتہ کو آواز دینا۔ اب عمر بیت گئی، اس عمر کے حصے میں، زندگی کے حصے میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی، میں نے آپ کی زیارت کی۔ یہ بات ہے جو میں نے پیچھے کی ہیں، یہ 59 کی بات ہے۔ کب کی؟ 59 کی بات ہے۔ اس وقت یہ سپیکر نہیں ہوتے تھے، بڑی بڑی بیٹریاں اٹھائی ہوتی تھیں، وہ آگے رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ سپیکروں کی ایک ہی دکان تھی، گجرا والا تھانے والا جڑا بازار ہے نا صاحب زادہ، وہ تھے ایک سپیکروں کی دکان ساجے، وہ کرایہ تے سپیکر، کرایہ کتنا؟ 5 روپیے، تے 5 روپیے بھی کوئی نہیں سنتے۔ مگر بات یہ ہے، مکان تو کچے تھے مگر عقیدے بڑے پکے تھے، مکان کچے تھے عقیدے بڑے پکے تھے، برتن کچے تھے عقیدے بڑے پکے تھے، کوئی بہت ٹھوس مضبوط عقیدے کے مالک تھے۔ گلی گلی کوچا کوچا گھوم کے دیکھا، مکان کچے مگر عقیدے جو تھے وہ بڑے پکے تھے، بڑے صاف ستھرے تھے، بڑے مضبوط تھے۔ بہت ساروں کو میں نے دیکھا، بہت بیبیوں، اب میں آپ کو بیبیوں کے بات سنا کے تو بس چلتے ہیں۔ میں سن رہا تھا کہ ادھر نا کھڑکی جو ادھر لگی ادھر کچھ بیبیاں کہہ رہی تھیں وقت جڑا نہ اے بہوں خراب آ گیا، زمانہ خراب آ گیا، زمانہ خراب آ گیا، خراب ہو گیا۔ دوجی بی بی نے کہا نہ بھینا اس طرح نہ کہے، یہ زمانہ حضور دا ہی
یہ کتے خراب نہیں ہوتا. یہ وہ مائیاں کہہ رہی نے یہ اپنا کرنا سنی گا نہ پینا اس طرح نہ کہہ یہ زمانہ حضور دا ہے تے حضور دا زمانہ خراب نہیں. ہاں یہ تو کہہ بھی یہ زمانہ حضور دا ہے انہوں اساں خراب کیتا ہے. زمانہ خراب نہیں زمانے نو آج تک وہ بات میرے دل کے اوپر نقش ہے. زمانہ حضور کا ہے اس کو خراب نہیں کرنا. ہم نے زمانے کو خراب کیا ہے زمانہ حضور کا ہے. اللہ کریم محبوب کے صدقے میں اس بزم رزم کو سلامت رکھے. چونکہ نہ تو میں مقرر ہوں نہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوا ہوں. جو کچھ میری جھولی میں تھا وہ میں نے آپ کو کچا پکا پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ میری حاضری بھی قبول فرمائے آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے. انداز بیان کرچے بہت شوق نہیں ہے ممکن ہے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. پاک صاف ستھرے عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت رسول میں ہمیں عظیم تر ترقی عطا فرمائے. ٹوٹ کے آقا کریم کے ساتھ محبت کرو. دائیں بائیں نہیں دیکھنا ادھر ادھر نہیں دیکھنا بس آقا کریم کی محبت کو دیکھنا ہے. اسے اپنے گلے کا ہار بناؤ اوڑھنا بچھونا بناؤ اور سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. جب کچھ بھی نہیں تھا تو بڑی خوبصورت آسودہ حال زندگی بسر ہو رہی تھی. اب سب کچھ ہے. ہر گھر میں عجیب سی پریشانی مچی ہوئی ہے. ہر گھر میں ایک ڈسپنسری بنی ہوئی ہے. دواؤں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. وہاں وہ تو عجیب معاملہ بنا صرف اس لیے کہ ہم نے حکیم سے نظریں اور طرف کر لی. جب ہماری نظریں حکیم کے اوپر تھیں حکیم الامت کے اوپر تھیں سارا کچھ معاملات ٹھیک تھے. اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آگے سفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے. یار زندہ وقت باقی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.